بس تم کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو کہہ دینا میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے. بنی اسرائیل میں ویسے بھی چپ کا روزہ ہوتا تھا کہ سارا دن بولنا نہیں کسی سے. ہمارے ہاں تو صرف کھانے پینے سے پرہیز ہے، لیکن ان کے ہاں یہ بھی ایک مزید ایکسٹرا پابندی تھی. اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی. پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنے قوم میں آئی. لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا، یہ تم نے کیا کیا؟ اے ہارون کی بہن، خطاب کا ایک انداز ہے، یعنی ان کا نام نہیں لیا بلکہ ایک ایسے انسان کے نام سے ان کو منسوب کیا کہ تم کس خاندان کی بچی ہو، سوچو تم نے کیا کیا. نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار تھی. والدہ ان کی تو اتنی نیک خاتون تھی جنہوں نے نظر مانی تھی کہ میں اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں دوں گی، تو تم ان کی اولاد ہو، یہ کیا ہوا؟ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، منہ سے کچھ نہیں بولی. لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں گے جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے، چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہے، یہ کیا کرے گا؟ قال انی عبد اللہ، بچہ بول اٹھا، بولا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، جہاں بھی جاؤں برکتیں ہی برکتیں. وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنائے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی. جب یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تو وہاں بھی یہی ہے، یہاں بھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ انسانوں میں سے والدین کا حق سب سے بڑا ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو پنگھوڑے میں بول رہے ہیں تو والدہ پر احسان کا ذکر کر رہے ہیں، والد کا نہیں، کیونکہ ان کے والد تو تھے نہیں، وہ تو اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے. اور مجھ کو جبار اور شقی یعنی بدبخت نہیں بنایا. سلام ہے مجھ پر جبکہ میں پیدا ہوا، جبکہ میں مروں اور جبکہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں. تو یحییٰ علیہ السلام کی طرح عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت کے ساتھ ہی بہت برکتیں نازل کی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض بچے اپنے خاندانوں کے لیے بہت ہی بابرکت ثابت ہوتے ہیں، اور خصوصاً جب وہ اپنے والدین کی دعائیں ہوں. اور اسی لیے بچوں کی تربیت جو ہے وہ پیدا ہونے کے بعد نہیں شروع ہوتی، وہ پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتی. اور انسان پہلے پلان کرتا ہے کہ بچے کو کیا تعلیم دی جائے گی، کس طرح اس کی تربیت کی جائے گی، اور پھر صرف اپنی کوششیں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کی جاتی ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر. صرف اولاد نہیں مانگی، پاکیزہ اولاد مانگی. اسی طرح باقی والدین کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ وہ اس وقت سے فکر کریں، کیونکہ بچے جب پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر ان پر مختلف لوگوں کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں، خاندان کے اندر بھی، خاندان سے باہر بھی، پھر تعلیم میں بھی، پھر اور دنیا بھر کا ایکسپوجر، تو پھر والدین کی اپنی کوششوں کا حصہ بہت کم رہ جاتا ہے. تو جتنا ارلی سٹارٹ کرے انسان اتنا ہی بہتر ہے. فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسی ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ لوگوں میری عبادت کرو یا میں تمہارا خدا ہوں، ہرگز نہیں. مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا، جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی. یعنی آج جن کانوں اور آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا وہ ہٹ جائے گا، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں.